ایک تنگ گلی آئی، اندھیرا ہے، سامنے سے یہودی آ رہا، پیچھے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ چلے آ رہے، دیکھا تیز ہو گئے، یہودی شرارت نہ کرے۔ جب وہ یہودی قریب آئے، اس نے شرارت کی، اس نے کہا، آپ سسم سے پوچھا کہ آپ کو میں نے قرضہ دیا تھا؟ آپ نے کہا ہاں دیا تھا۔ تو آپ قرضہ ادا کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں دن میں نے تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ نے قرضہ ادا کر دیا تو گواہ لیں جو آپ کی گواہی، آپ کی تصدیق کرے۔ تو اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا قرضہ ادا کیا تھا، اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، آپ پریشان ہو گئے۔ تو یہ صحابی تیزی سے آگے ہوئے اور کہا میں گواہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ اب وہ یہودی بھاگ گیا، جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور کہا کہ خزیمہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے جب قرضہ ادا کیا تھا تو موجود نہیں تھا۔ میں نے جب قرضہ ادا کیا تو موجود نہیں تھا، پھر تو نے کیوں گواہی دی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی بات پر یقین کیا ہے، آپ کی بات پر یقین ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ سے سب خوش ہو گئے اور کہا کہ خزیمہ کے لیے کہ ایک شہادت آج سے 2 کے برابر ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان اس چیز کو ایمان بنانے کا نام ہے۔ فتح مکہ ہوئی اور ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، اور لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے اور کہہ رہے آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو وہی آ گئی، قرآن اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ باہر کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان کو کہو کہ یہ ایمان نہیں ہے، ابھی تم ایمان والے نہیں بنے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں آ گئے، ہم نے عہد و پیمان کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو۔ ایمان ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک یہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ ایمان وہ ہے جو دل میں اترے، یقین کی شکل اختیار کرے، وہ ایمان۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک محنت شروع کی، آپ نے محنت شروع کی، اور پہلے 10 سال مکے کے اندر، پہلے 10 سال میں محنت ہو رہی، ایمان کو بنانے والی محنت ہو رہی، یقینوں کی درستگی کی محنت ہو رہی، دعوت چل رہی، دعوت دے رہے، ہر آدمی جو مسلمان ہو رہا وہ دعوت دے رہا، ایمان کی دعوت دے رہا، کلمے کی دعوت دے رہا۔ ایک معاشرہ ایسا وجود میں آیا جو صرف ایمان کی دعوت بھی دے رہے اور عمل کوئی نہیں۔ پہلے 10 سالوں کے اندر مکہ کے اندر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوا، پہلے 10 سالوں میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں، صرف دعوت ہے۔ اور شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا سب سے پہلے دعوت میں لگتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایسا شاندار نبی، ایسا علوہ الشان نبی، ایسا بزرگ و بالا نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کی امت نبوت کا کام کرنے والی، اس کی امت کو یہ محنت منتقل ہو گئی، یہ اس کی نسبت امت کو منتقل ہو گئی، اس کا کام نبی امت کو منتقل ہو گیا، اس کا مقصد زندگی منتقل ہو گیا۔ ایسا کوئی امت نبی نہیں، ایسی کوئی امت نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوبالا کرنے والی یہ امت ہے، یہ امت جس کے بارے میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کہا، بتایا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو، ایسی امت آئے گی جو نبی نہیں ہوں گے، نبیوں والا کام کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے رش کیا اور کہا اے اللہ ہمیں یہ امت دے دے، اگر نہیں تمہارے لیے نہیں یہ امت۔ اے اللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے بھی امتی بنا دے اس کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔
وہ ہے نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایسی شاندار نبی، جس ختم نبوت کی وجہ سے امت کے ذمے کام لگ گیا، امت کے ذمے مقصد لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے امت کو محنت پہ ڈالا، امت کو دعوت پہ ڈالا، اور اس دعوت کے ڈالنے پر وہ قربانیاں جو نبی انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اس امت سے وہ قربانیاں کرائیں، اس امت کو قربانیوں کے راستے پہ ڈالا، محنت پہ ڈالا، ایمان بنانے پہ ڈالا، ایمان کی دعوت پہ ڈالا، اس امت کو ایمان کی محنت پہ ڈالا۔ اور آپ سے فرما رہے کہ میں بھی اس کلمے کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ اور جب آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تو نے ایسی محنت شروع کی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹی کا دشمن ہو گیا، تو کہا اے میرے چاچا، میں تو ایک کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، میں تو ایک کلمے کی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اگر اس کلمے کو لے لیا، اس کلمے پر آ گئے، تو عجم بھی ان کے قدموں میں ہوں گے، عرب بھی ان کے قدموں میں ہوں گے۔ دنیا کی بادشاہت کے ساتھ اس کلمے کو پیش کیا۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں کہ عجم بھی ہمارے نیچے اور عجم بھی ہمارے نیچے۔ فرمایا تو وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے، بادشاہت کا کلمہ ہے، عزت کا کلمہ ہے، افتخار کا کلمہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو انہوں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا کہ ہمارے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا، ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمارا تو 360 کا یقین بنا ہوا ہے کہ ہمارے کام تو بتوں سے ہوتے ہیں، اور یہ 360 بت بنا کے حرم میں رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ایمان کی دعوت، ایمان